بزرگان محترم اور برادران، کلام مجید فرقان حمید سورۃ الحجر آیت نمبر 23 سے 38 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ پوچھ کیا جائے گا۔ ارشاد ربانی آیت نمبر 23 سورۃ الحجر اور 14ویں پارے کا دوسرا وَإِنَّا لَنَحْنُ، بے شک ہم ہی ہیں نحیی، زندہ کرتے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ وَنُمِیتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، حقیقی وارث ہم ہیں، ہر ایک کے، پوری کائنات کے وارث ہم ہیں۔ آیت نمبر 24 کا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، البتہ تحقیق خوب جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان لوگوں سے جو خوب واقف ہیں جو آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا پروردگار سب کو جمع کرے۔ اِنَّهُ، شان یہ ہے، بے شک وہ حکیم، حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ آیت نمبر 26 کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ، ایک گارے نما مٹی سے، مسنون، ایسی مٹی سے جس میں تغیر آتا تھا، تبدیل ہو جاتی۔ آیت نمبر 27 والجان، اور جنوں کو خلقنا، پیدا کیا، وہ ہم نے ان کو پیدا کیا، من قبل، انسانوں سے پہلے، من نار، ایسی آگ سے، السموم، جس کی لو بنتی تھی، لو۔ آیت نمبر 28 کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہ وقت قابل ذکر، اس وقت کو بھی کبھی کبھی اپنی مجلسوں میں، اپنی گیدرنگ میں یاد کرنا چاہیے، جب کہا تیرے پروردگار للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، انسان کو، من صلصال، ایسی مٹی سے جو بچتی ہے، من حمأ، جو کیچڑ بن جاتی ہے، مسنون، جو متغیر ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 29 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر لوں، برابر کر لوں اس کے پتلے کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں اس میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب گر جانا اس کو سجدہ کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب اکٹھے مل کر۔ آیت نمبر 31 الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جاتا سجدے کرنے والوں میں سے، اس سے وہ منکر ہوا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اس سے، قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ ابلیس نے کہا، قال لم اکن لاسجد، میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا، لبشر، انسان کو، خلقتہ، تو نے پیدا کیا اس کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ، کیچڑ سے، مسنون سے، جو متغیر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ قال فاخرج منها، اللہ پاک نے فرمایا تو نکل جا اس جنت سے، فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک میری پھٹکار ہے تیرے اوپر، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جزا کے دن تک، بدلے کے دن تک، قیامت کے دن۔ آیت نمبر 36 قال رب، شیطان بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا اے پروردگار، فَأَنذِرْنِي، اب مجھے تم نے راندائی درگاہ کر دیا، دھکا دے دیا، دھتکار دیا، بھگا دیا، ایک درخواست ہے، مجھے ڈھیل دے دیجیے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اس دن تک جب لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. اللہ پاک نے فرمایا قال فإنك من المنذرین، بے شک تم مہلت دیے ہوئے سے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک، اس دن تک تجھے ہم دین دیں گے. حق تعالیٰ شان نے سورۃ الحجر کے دوسرے رکوع میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خالق اور مخلوق میں فاصلہ آ گیا ہے. مخلوق کو جانتی ہے لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جاننا چاہتی بھی نہیں ہے. وہ ایسی دھس گئی ہے مادیت کے گرداب میں اور دنیا کی مقناطیسی شکلوں میں، ان کی رنگینیوں میں، کہ خلاق الگ اطلاق کو پہچاننے کے لیے تیار ہے. اللہ پاک سب سے پہلے آفاقی دلائل، آسمانی دلائل، آسمان بنایا، برجوں کی بات فرمائی، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو ستاروں سے خوبصورت کر دیا. ہمیں پہچاننا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہماری قدرت سے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھو. پھر ہم نے شہاب ثاقب رکھا جو شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیتا ہے، پھر بھی جو ضد کر کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں. کچھ مر جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، تو کچھ اوپر فرشتوں کی بات سن کر کائنات تک پہنچاتے ہیں. پھر اللہ پاک نے ہواؤں کی بات فرمائی، بادلوں کی بات فرمائی، فضاؤں کی، پہاڑوں کی بات فرمائی. پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا اور یہ زمین ہلتی تھی، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس کے اوپر پہاڑ کو لنگر انداز کر دیا، کیل کی طرح گاڑ دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے ہر چیز کو اس زمین میں سے تمہیں پیدا کر کے تمہاری ضروریات زندگی کو فراہم کیا، مہیا کیا، ہر مناسب چیز دی اور تمہاری روزی روٹی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کو اپنے زمین میں رکھتی ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسے درندوں کو، ایسے چرندوں کو، ایسے پرندوں کو، ایسی مخلوقات کو جن کو تم پہنچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، ان تمام مخلوق کو ہم روزی دیتے ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، لیکن تم ان کو روزی نہیں دے سکتے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ایک مقرر اندازے کے مطابق اس کو اتارتے ہیں. پھر فرمایا جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوائیں تیز اور تند بھی ہوتی ہیں، یہ بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. سبع لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. 7 راتیں 8 دن قوم عاد کو ہم نے تباہ کرنے کے لیے ہواؤں کو چلایا، لیکن ہم تم پر ایسی ہوا نہیں چلا رہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، بادلوں سے بھری ہوئی، خوشخبری سے بھری ہوئی اور مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے اور تمہاری قہر سالی کو دور کرنے کے لیے ایسی ہواؤں کو جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں پلاتے ہیں. کتنی اللہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا فَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. یہ سب جگہ اللہ اپنی نسبت کر رہے ہیں. میں نے آپ کے لیے کیا، ہم نے آپ کے لیے کیا، میں نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور پہاڑ کو میں نے میخ بنا دیا، کیل بنا دی. تو میں جوڑے جوڑے ہم نے بنایا. مقصد کیا ہے کہ تم ہماری طرف رسپانس دو، رسپیکٹ دو. مخصوص دنوں میں ہمیں نہیں پہچانو، مخصوص راتوں اور دنوں میں ہمیں سجدہ نہیں کرو جیسے 24 گھنٹے ہم تمہارا خیال کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے احکامات کا خیال ماہانہ یا سالانہ نہیں کرو بلکہ روزانہ کرو. تو حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں
جمع کر لو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، لیکن تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں، ہم جب چاہیں تمہیں مار سکتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور موت بھی ہم دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہر چیز کے وارث ہم ہیں۔ آدمی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جب وہ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے پاس تم ایسی پلٹ کے آؤ گے جیسے دنیا میں ننگے گئے، لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے، اس لیے ہم نے کہا ننگا تو آیا تھا لیکن برانا حالت میں واپس نہیں لاؤ، اس کو کفناؤ، نہلاؤ، کفناؤ، جنازہ پڑھو، اس کو عزت سے طریقے سے اس کو دفناؤ۔ تو عزت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں کفن عطا کیا۔ بصیرت الجنان کے بارے میں قرآن حضرت مفسر لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کفن نصیب ہو جائے، کئی لوگ ہیں ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہو۔ سمندر میں غرق ہو گئے، شیر کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، کسی نے جلا دیا، پتہ نہیں کہاں بندہ غائب ہو گیا، تو یہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ پاک کفن بھی نصیب کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کہ آدمی تو بہت کچھ چھوڑ کے مرتا ہے تو وارثوں کو مرتا ہے، جتنے ورثاء ہوتے ہیں وہ سب کے سب لے لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم وارث ہیں۔ اب تعالیٰ شان فرما رہے ہیں ساری کائنات میری ہے، جب اجتماعی طور پر سب کچھ میرا ہے تو ایک ایک بندہ یا بندی جو چھوڑ کے مرتا ہے وہ بھی میرا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی ساری وراثت، زمین کی ساری وراثت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو آج کے اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا، کچھ بھی جمع کرنا ہے، اس کو چھوڑ کے مرنا ہے، وہ لے کے نہیں جائے گا، لے کے جائے گا ایمان اور عمل صالح کو جو اللہ کی رضا کے جذبے سے کیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہو، سنت کے مطابق عمل کیا، پیسہ سب کچھ لگایا، توانائی لگائی، لیکن سنت کی پیروی نہیں کی۔ اتنا پیسہ 10 دنوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن سنت کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں، اور اگر کر لیا کچھ سنت کا اہتمام تو پھر ریاکاری بیچ میں آ جاتی ہے، پبلسٹی آ جاتی ہے، مشہوری آ جاتی ہے، شہرت کا دلدادہ آدمی بن جاتا ہے، وہ بھی منہ میں معلوم ہے۔ حضرت مفسر فرماتے 3 شرطیں ہر کام کے لیے، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات، اللہ کا حکم ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو، اور اخلاص ہو۔ 3 میں سے ایک شرط بھی غائب ہوگی تو وہ منہ پہ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم خوب واقف ہیں کہ تم سے پہلے لوگ گزر چکے۔ تو امم سابقہ اس سے مراد ہے، جو امتیں پہلے گزر چکی ان کے جو احوال تھے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو جب 1 سال کے بعد وہ جانے لگے تو نوح علیہ السلام کو تشریف لائے، 2 سال ہو گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ، یہ جو 2 سال تھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، لوگ متفق تھے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، کوئی کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ نافرمان تھا، اور وہ کیسے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ایک لڑکی کے چکر میں کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ نافرمانی تھی لیکن کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، مذہب ایک تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے کس کس مخلوق کو پیدا کیا اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم
جانتے ہیں جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے. اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ قاضی ثناء اللہ خان بلخی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنی باپ کی پشت میں ہیں اور پیدا ہو گئے یہ ہے مستقدمین، یعنی جو گزر چکے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جن کو اپنے باپوں کی پیٹھ میں آنا ہے اور اس کے بعد ان کو پیدا ہونا ہے، ان کو کہتے ہیں مستقبلین. تیسرا ترجمہ اس نے لکھا ہے مستقبلین منکم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں کون ہے جو نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے اور کون ہے جو نیکی میں سستی کرنے والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کون ہے جو نمازوں میں آگے اگلی صفوں میں آتا ہے اور کون ہے جو پچھلی صف میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے، ٹیک کے انتظار کرتا ہے. چلو آگے میں پڑھ کے وہیں سے نکل گئے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ کا مطلب یہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے کیا ایمان عمل کو جمع کیا وہ بھی ہمارے علم میں، اور جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں وہ کیا ایمان عمل کریں گے یا بے ایمانی کریں گے وہ بھی ہمارے علم میں. تو اللہ پاک اپنے علم کو بتلا رہے ہیں کہ کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے. اب اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد رکوع ختم ہو رہا ہے، تیسرا شروع ہونے والا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سفید کالا نیک بد بے شک تیرے پروردگار کے پاس سب کو جمع ہونا ہے. جتنے لوگ ہیں سب کو جمع ہونا، جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ التغابن میں کہ تمہیں تمہارا رب جمع کرے گا اور وہ دن گھاٹے کا دن. کئی لوگوں کو نقصان ہوگا، اپنی زندگی سے انہوں نے نفع اٹھانے کے بجائے کیا اٹھایا بھائی؟ نقصان. اس کو تغابن. میں اور آپ دنیا میں کئی چیزیں بھول جاتے ہیں، بچپن کی چیزیں، لڑکپن کی چیزیں، جوانی کی چیزیں ساری یاد نہیں رہتی. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ رب العزت ہر ایک کا حافظہ تیز کر دے گا. سب کو اپنی ایک ایک نیکی یاد رہے گی اور ایک ایک برائی بالکل سامنے آ جائے گی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی کو سامنے لایا جائے لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان ٹرانسلیٹر نہیں ہو، اور وہ کھڑا ہو جائے گا پھر گر جائے گا. جیسے بکری کا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلنے کی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرتے گر جاتا ہے، ہر انسان ایسے گر جائے گا. پھر ہم تعالیٰ شان فرمائیں گے اقرأ کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھ. سوال یہ کتنے لوگ ہیں اپنا چاپ ہے، ہم کو تو پڑھنے نہیں آتی. اور یہ اقرأ کا کتاب ہر ایک کو ہے، جس نے بھی کچھ عمل کیا ہے اس کے لیے. تو مفسرین فرماتے ہیں مرتے ہی ہر آدمی لکھا پڑھا خود بخود بولو بھائی بن جائے. جیسے ایک آدمی کو کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم سب کوئی عربی آ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار کسی مولوی صاحب کو بلاؤ وہ ترجمہ کرے کیا گیا. لیکن جیسے ہی آدمی قبر میں جاتا ہے من رب کا جب سوال ہوتا ہے عربی سمجھتا بھی عربی بولتا ہے. اور حدیث شریف بخاری شریف کا جواب اگر اس نے تیاری کی ہے کہ ربی اللہ ھذا نبی و ھذا رسولی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا سوال ویسا جواب. ما دینوں کا دینی الاسلام. ہر آدمی جس نے تیاری کی ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا ہوگا لیکن قبر میں جاتی کیا کہے گا عربی. اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اس نے تیاری نہیں کی تو وہ عربی میں جواب دے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اقول ما قال الناس. میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہیں گے، مجھے نہیں پتہ. فرشتے بھی اس سے بات کریں گے، ماریں گے. لا دریت ولا تلیت، تو نے دین کو سمجھا بھی نہیں، جو دین سمجھاتا تھا تو اس کے پاس گیا نہیں، تو بیزار تھا. اب اس کو لوہے کے پل سے لوہے کے ہتھوڑے
جو دوزخ سے لال کر کے لائیں گے اس سے بتائیں گے. اللہ ہم سب کی بات. تو جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال 2-4 صفحے پڑھے گا، اللہ فرمائیں گے رک جا. هل ظلمت علیہ، کیا ہمارے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہ 2-4 صفحے پڑھے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کوئی زیادتی کی ہے میرے فرشتوں نے؟ اگر نہیں اللہ نے زیادتی کی. پھر 2-4 صفحے پڑھے گا. پھر اللہ پاک پوچھیں کچھ بڑھا کے لکھ دیا ہے یا نہیں بڑھا کے بھی نہیں لکھا؟ اللہ پاک فرمائیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود نامہ اعمال دیکھ، اپنا پرچہ دیکھ اور خود اس پہ مارکس لگا، نمبر لگا، تجھے کتنے نمبر ملے، اپنا حساب کا خود لگا. وہ کتنا پریشان، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں لکھی ہوں. ظاہر اللہ کا فرمان سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو ضرور دیکھے گا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرے 2 قسم کے ہیں. ایک جب سورج نکلا ہوتا ہے اور کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، چھوٹے 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 ذرات ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں کہ اس کو ہم گر نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ڈور جا رہی ہے، ایک لمبی رسی جا رہی ہے. اور ایک ذرہ کہتے ہیں من خردل اتینا بہا وکفیٰ بنا حاسبین، رائی کے دانے کے برابر، جو اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. تم نے کوئی عمل کیا ہوگا فی السماوات یا فی الارض، آسمان میں چھپ کر یا زمین کی تہ میں جا کر، یأتی بہ اللہ، تو اللہ سامنے لا کے دکھائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک باریک بین اور خبردار ہے. انتہو حدیث، وہ کیا کہے گا؟ مال ھذا الکتاب، یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. نہ کوئی چھوٹی چیز نے چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز کو حاضر پائے گا اور پریزنٹ پائے گا. یہ ہے بدلے کا مطلب. صرف یہ نہیں کہ وہاں جا کے جلدی فیصلہ ہو گیا، ایک چیز کے بارے میں پیش کیا جائے اور جلدی تو ہوگی نہیں. کانا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا. جب تک ایک آدمی کا پورا حساب نہیں ہو جاتا دوسرے کا نمبر بولو بھائی نہیں لگتا. انہ حکیم علیم، شان یہ ہے کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے. اب اللہ رب العزت براہ راست انسان کی ابتدا بتائے. پہلے آفاقی دلائل بتائے، اب انفسی دلائل بتائے. انفسی یعنی وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے سر سے لے کے پیر تک کو اگر دیکھو گے نا اور مجھے تلاش کرو گے تو میں نظر آ جاؤں، لیکن اس نیت سے دیکھو کہ مجھے بنایا کس نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بنایا. علامہ قاضی ثناء اللہ مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے 3 ترجمے. انس کہتے ہیں ظہور کو، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک دیکھا جا سکتا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں. دوسرا ترجمہ انسان کا وہ انس سے ہے. وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی فرینڈ چاہیے، دوست چاہیے، مونس چاہیے جس سے اس سے دل لگی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن پریشان ہیں. اللہ پاک نے پوچھا کیا بات؟ پہلے انہیں کوئی دوست چاہیے، کوئی شریک حیات چاہیے، تھا مل جائے گی. چنانچہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی بائیں پسیر سے ایک حسین و جمیل لڑکی کو اللہ نے وجود عطا کیا. من انتی، کا کون ہے؟ انا زوجتک، میں آپ کی بیوی ہوں. اللہ پاک نے مجھے آپ کی راحت کے لیے اس کے لیے پیدا فرمایا. وما القلب الا انه يتقلب،
اور دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ پلٹتا رہتا ہے. درس پر بیٹھ جاتے ہیں یہاں دیر لگ جائے گی تو بعد میں بیٹھتا ہوں, تلاوت کر لیتا ہوں, نہیں بات میں کر لوں گا, پھر وہ کھل جاتا ہے. ابھی پھر 2-4 کام نپٹا لیتا ہوں, میں سنت فطر بعد میں پڑھ لوں گا. پھر 2 دن بعد یاد آتا ہے میں نے 2 دن پہلے سنت فطر ہی نہیں پڑھی, یہ کر دوں پھر کہتا نہیں یہ نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں. تو دل پلٹتا رہتا ہے, اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. تیسرا ترجمہ انسان کا وہ نسیان سے ہے. اول الناس اول الناس, انسانوں میں پہلا انسان, وہ پہلا بولنے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اس درخت کے قریب بھی جانا, باقی سب کچھ کھاؤ. فنسیا, تو آپ بھول گئے, بھول چکو. یہ بات ہو گئی انسان. من صلصال, مٹی کو کہتے ہیں. سب سے پہلی جو روئی زمین پر مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں. پھر اس کو جب گیلا کر دیا جائے تو اس کو طین کہتے ہیں. پھر جب وہ بجنے لگے تو اس کو صلصال کہتے ہیں. پھر اس میں کیچڑ جمع ہو جائے تو اس کو حمائم کہتے ہیں. اور جب وہ ٹھیکری کی طرح بجے اور وہ شراب پڑ جائے تو اس کو مسنون کہتے ہیں. اللہ پاک نے کتنے الفاظ بتلائے کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے من حمائم, جو کیچڑ بن گئی, مسنون, جو اس میں تغیر آتا تھا, تبدیلی آتی تھی, انسان کو پیدا کیا. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کل فخار, ہم نے انسان کو جیسے ٹھیکرا بچتا ہے اس طریقے سے پیدا کیا. یعنی ہمیں جو پیدا کیا ڈائریکٹ مٹی لے کے نہیں پیدا کیا, بلکہ اس کو پکایا ہے آگ پر. حدیث شریف میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ مٹی لے کر آؤ, پوری زمین سے لے کر آؤ. تو سطح زمین سے انہوں نے مٹی کو جمع کیا. اس مٹی کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا, پھر اس میں پانی ڈالا, اس کو گوندا جیسے آٹا گوندتے ہیں. اس کو گوندنے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا, پھر اس میں کیچڑ ہوا. پھر اس کے بعد جب وہ خشک ہو گیا کئی سالوں تک, اس دوران فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ پتلا تیار ہونا ہے, ابلیس بھی دیکھ رہا ہے, فرشتے کے کس مخلوق کو اللہ پاک پیدا کر رہا ہے. تو جب اس کی تیاری چل رہی تھی اور اللہ پاک نے پتلا بنایا, یعنی روح نہ ہو جسم کا ڈھانچہ, اس کو کہتے ہیں پتلا. تو اندر جا کے دیکھا شیطان, اندر تو بڑی خالی جگہ ہے, یہ کچھ بھی ہوا میں اس کو وسوسے سے ڈال کے تباہ کروں. اس وقت سے اس نے دشمنی کا طے کر لیا. والجان خلقناہ, اور ہم نے جنات کو پیدا کیا. اس سے پہلے تو جنات, جتنے جنات ہیں اس کا باپ ہے جان, اور جتنے شیاطین ہیں اس کا باپ ہے ابلیس. یاد کیا جا رہا ہے بات. جتنے بھی جنات ہیں وہ ہیں بچے, اور اس کا باپ کیا ہے؟ جان, یہ اس کا باپ. مفسر فرماتے ہیں جتنے شیاطین ہیں ان سب کا باپ کون ہے؟ ابلیس. فرق کیا ہے؟ جتنے جنات ہیں وہ سارے کافر نہیں ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, ہم میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, ہم میں مسلمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے, کافر بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم الگ الگ رستوں پر چلنے والے ہیں. یہ جنات کے بارے میں جن خود بتا رہے ہیں کہ مختلف قسم کے جنات ہیں جیسے انسانوں میں, لیکن شیاطین مختلف نہیں ہیں. وہ سب کے سب کیا ہے؟ کافر ہے. سب کے سب سارے جنات دوزخ میں نہیں جائیں گے, سارے جنات جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن سارے ابلیس شیاطین کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. پھر جنات ایسے مرتے جیسے انسان مرتا ہے, عجیب بات لکھی. لیکن جتنے یہ شیاطین ہے کوئی بھی نہیں مرتا. جس دن ابلیس مرے گا اس دن سارے شیاطین مرے گا. والجان خلقناہ, تو آدم علیہ السلام سے 2 سال پہلے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا. کیا میرے دوستوں, کتنے سال پہلے؟ 2 سال پہلے جنات کو پیدا کیا.
خوب انہوں نے ہنگامہ فساد کیا. اللہ پاک نے ان سب کو ختم کیا اور پہاڑوں کی طرف، ریگستانوں کی طرف اور دوسری طرف ان کو خالی جگہوں کی طرف بھیج دیا. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اس سے پہلے کروڑوں سال پہلے، انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا. کیا میرے دوستوں؟ فرشتوں کو پیدا کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے کہ فرشتوں کو کس طرح پیدا کیا. فرماتے ہیں نور سے پیدا کیا یا نار سے پیدا کیا. پوچھا اس شاگردوں نے کہ استاد جی سمجھ میں نہیں آیا، نور اور چیز ہے، نار اور چیز ہے. نار کیا ہے بھائی؟ آگ کو کہتے ہیں، آگ اور چیز ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی آگ تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لے جا رہے تھے. سردی کا زمانہ تھا اور بیوی درد ذیل میں مبتلا تھی، ولادت ہونے والی تھی. اب ظاہر اس وقت تو آگ کی ضرورت ہے، تو چکماک بھی ساتھ تھا لیکن چکماک بھی کام نہیں کر رہا تھا. ایک تو عام راستہ تھا، اس کو چھوڑ دیا کیونکہ فرعون اور اس کے جو حواری ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو دوسرے راستے سے، غیر معروف راستے سے تشریف لائے تو بیچ میں وادی اور طور نامی پہاڑ ہے. اس جگہ ایک درخت تھا. آپ نے دیکھا کہ اس میں آگ ہے. آپ اس درخت کے جیسے قریب جاتے ہیں تو آگ جلا نہیں رہی لیکن اس پہ سبزہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے اور رونق بڑھتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فرمایا وہ آگ نہیں تھی، اس نے پتوں کو، درختوں کو نہیں جلایا، وہ اللہ کی طرف سے ایک ملائے اعلیٰ سے تجلی تھی. اس تجلی سے کروڑوں سال پہلے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کو ملائے اعلیٰ پیدا کیا. آسمان پر سب سے بلند جگہ کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملائے. سارے فرشتوں کے ساتھ. پھر عالم مثال آتی ہے، اس کے نیچے جو فرشتے تھے ان کو اللہ پاک نے ایک دوسرے نور سے پیدا فرمایا. پھر تیسرے قسم کے جو فرشتے ان کو ایسی برف سے پیدا فرمایا جیسے برف کھاتے ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے، ایسی دھوئیں والی برف سے بھی اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا. تو 7 طبقات میں فرشتوں کو پیدا کرنا ہے. کتنے میں؟ 7 طبقات. تو کروڑوں سال پہلے فرشتوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور ایک ہی درجے میں نہیں، سب کے الگ الگ درجے کے اعتبار سے تخلیق فرمائی. شاہ صاحب نے لکھا. پھر اس کے بعد جنات کو پیدا فرمایا آگ سے. پھر تیسرے نمبر پر انسان کو پیدا فرمایا. من نار السموم کہتے ایسی آگ جس کے لو بنے، یعنی وہ جلائے نہیں لیکن اس کی لو بنتی چلی جائے سیدھی سیدھی. اب جب بنا دیا انسان کو تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان بنانے والا، انی خالق بشر. بشر کا ترجمہ کیا ہے؟ انسان. من صلصال من حمأ مسنون، جو کھنکتی ہوئی اور ٹھیکرے کی طرح بچتی ہے، اس میں کیچڑ بھی ہوتا ہے اور تغیر اور تبدیلی بھی آتی ہے. اور اذا صفیت، تو جب میں اس کو برابر کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں. یہ بھی سمجھنے کی چیز. بعض لوگ ہیں وہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیا بھائی؟ حلول کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتر گیا ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. نعوذ. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. وہ کہتے ہیں وہ اندر اتر گئے. نعوذ باللہ. دیکھو یہاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے. من روحی کا مطلب اپنی طرف سے اللہ نے روح پھونکی، یہ نہیں کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام کے اندر چلے گئے. جیسے اللہ رب العزت نے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، آگ سے جنات کو پیدا فرمایا، اسی طرح ایک پھونک کے ذریعے، روح کہتے ہیں پھونک کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا. روح کیا چیز ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ اتنی موٹی کتاب الروح لکھی.
امام رازی نے کتاب النفس کر کے اپنی موٹی کتاب لکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح لکھی، اور سب نے یہی آیت پڑھی جو عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی. کیا میرے دوستوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ آپ سے پوچھتے روح کیا چیز ہے؟ یہ امر ربی ہے. کیا ہے؟ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، جب تک اندر ہوتا ہے آدمی بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، جیسے ہی وہ حکم ختم ہو جاتا ہے اب انسان نہیں کہتے، کہتے مرحوم ہو گیا، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو روح جس میں لطیف ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس میں بڑی زبردست قسم کی بحث فرمائی علماء نے، فلاسفہ نے، دانشوروں نے، اس کی بڑی بڑی کتابیں. یہاں مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جب پھونک ماری تو اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کے اندر روح پیدا ہو گئی، آپ زندہ ہو گئے. چل تو ابھی گھٹنوں تک آئی کہ آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو آپ گر گئے. اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان بڑا جلد ہے. دیکھا نہیں آپ نے روڈوں پر روز دیکھتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، پیپوں کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی تماشا ہوتا ہے وہ سب پکڑ ہو جاتے ہیں، اور پیچھے تو اتنی جلدی دے بھی آ رہا. اچھا دیکھو کیا ہو رہا ہے، بہت جلدی ہے، تو گر گئے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب کہ روح پھونک دوں تو تیار کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے، سمجھا رہے ہیں. سب کے سب گر جانا سجدے پہ. ابلیس بھی سن رہا تھا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. جیسے ہی آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، روح پھونک دی تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے. وہ کلّہم کا ترجمہ بھی سب کے سب، اجمعون کا ترجمہ بھی سب کے سب. تو فرق کیا ہوا؟ کلّہم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ چلے گئے سجدے میں. کیا میرے دوستو؟ ایک ساتھ. اجمعون کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے چلے گئے، سب کے سب گئے. کلّہم اجمعون کا مطلب ہے اکٹھے چلے گئے. یہ نہیں دیکھتے وہ سجدے میں جا رہے ہیں کیا. جیسے ایک آتا ہے نا، ایک سب بتی ہے، پھر دوسری بتی، پھر تیسری بتی، ایسا ہے. اکٹھے چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، دیر نہیں لگائے. الا ابلیس، مگر ابلیس کھڑا رہا. ابا، انکار، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں سے. تو ابلیس ابلسا سے، وہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں. اس سے پوچھا ما لک الا تکون مع الساجدین. سورہ اعراف میں اللہ فرما رہا ہے کہ اذ امرتک، میں نے جب حکم کیا پھر تو بھی سجدہ کرنا چاہیے. تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہت بڑھیا ہوں. آئیے مولوی ون، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. انا ولا غیری. تو شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ تکبر عزازیل راہ ہار کر بزندان لعنت گرفتار کر. سب سے پہلا تکبر کس نے کیا؟ اور تکبر کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے بشر کو حقیر سمجھا. کیا سمجھا؟ کہ بشر، انسان کوئی ویلیو نہیں رکھتا، یہ تو بشر ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. لم اکن لاسجد، میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا لبشر، انسان کو خلق تو جس کو آپ نے پیدا کیا، من صلصال، بچتی ہوئی مٹی سے، من حمأ، کیچڑ سے، مسنون، جو تبدیل ہو جاتی ہے، تغیر آتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فاخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، تو سب سے بڑا مردود ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، عابد کوئی نہیں، عارف کوئی نہیں. عابد اتنا بڑا کہ 8 لاکھ سال تک اس نے عبادت، کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ سال تک عبادت. زمین اور آسمان میں ایک بالش کے برابر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. عابد اتنا بڑا، عالم اتنا بڑا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت، کلیات اور جزیات اس کو ازبر تھی، یاد کرنی نہیں پڑتی. اس کے اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. عالم اتنا بڑا تھا. عارف اتنا بڑا تھا کہ جب اس کو راندہ درگاہ کیا اور فرمایا فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو یہاں سے دفع ہو جا، تو آدمی سر نیچے کرتے چلا جاتا ہے.
اتنا ہی نہیں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، میری تیرے پر پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ تو عارف کتنا بڑا تھا تو اس کو پتا تھا اِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، اس نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ جتنا بھی جلال میں ہو لیکن اگر اس وقت بھی اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے ڈھیل تو دے دے، لعنت بھی دے دی ہے، مجھے نکال بھی دیا ہے، پر میں ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کی دی۔ تو ذخیرۃ الجنان میں واقعہ لکھتے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے عقلی منطق چلایا، یہ نہیں دیکھا حکم کس کا ہے، سامنے کون ہے یہ دیکھا۔ جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب سومناتھ کے مندر کو ہندوستان کو فتح کیا تو سومناتھ کا مندر بہت بڑا تھا، اس پہ ہیرے جواہرات سونا چاندی خزانے خزانے نکل آئے۔ تو ایک جگہ تجوری میں بند تھے جہاں خزانہ رکھا ہوتا ہے، تو ایک لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بنتا نواز۔ وہ ایازی کا واقعہ بتا رہا ہے، لڑکا سکا تو وزراء اور جو مشیر حضرات تھے وہ جلتے تھے، غصہ کرتے تھے کہ آپ اتنے بڑے آدمی لڑکے کو ساتھ بٹھاتے ہیں، تو میری نیت پوری نہیں، یہ بچہ مجھے بڑا ذہین لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری حکومت میں یہ اچھی خاصی کارکردگی دکھائے اور اس کی وجہ سے چار چاند لگ جائیں ہماری ریاست۔ چنانچہ تانے کرتے رہے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو جیسے سیل بٹا ہوتا ہے، اتنا بڑا ایک ہیرا لے لو چوڑا، اور ساتھ میں کودنے کے لیے کوئی ڈنڈا بھی لاؤ، بڑا سا پتھر بھی لاؤ۔ چنانچہ لا کے رکھ دیا گیا، پورا سیمینار ہو رہا تھا، ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا اس کو توڑ دو۔ ہاں بادشاہ تو بہت مہنگا قیمتی ہے، اس نے منع کر دیا، دوسرے نے نہیں توڑا، 5 نے منع کر دیا۔ ایاز کو بولا، اس نے دیکھا نہ آؤ نہ تاؤ، وہ ڈنڈا لیا، وہ پتھر لیا، سل بٹے پہ رکھا اور ہیرے کو پورا پورا کر دیا، توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے نہیں بولا اتنا قیمتی ہیرا آپ نے کیوں توڑا؟ کعبہ ایک آپ کے فرمان کی عزت ہے اور ایک ہیرے کی عزت ہے، تو آقا کا جو فرمان ہے وہ پھر ہیرے کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آپ تو اس کرتے میں یہی فرق ہے، آپ چیزوں کو دیکھ کے چلتے، یہ حکم کو دیکھ کے چلتا ہے، تو شیطان چیزوں کو دیکھ کے چلا۔ فرشتوں کا جو نور ہے وہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے نار سے بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے پاؤں میں آتی ہے مٹی میں تو سجدہ کرو، وہ سجدے میں چلے گئے کہ دیکھا حکم کس کا ہے۔ تو جو آدمی ہر کام میں ہر بات میں حکم کو دیکھ کے چلے گا اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت بہت قریب ہے۔ پوچھا کتنی قریب؟ کہ ایک نفس پر قدم رکھ لو دوسرا جنت، یہ نہیں کہ اور رکھنے کے بعد کہ صرف ایک نفس پہ رکھو، خواہش پہ رکھ لو اور دوسرا سیدھا جنت میں، پھر دیر نہیں لگتی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ پاک ہم اتباع سنت کی دولت نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم طهر قلوبنا بنور الايمان وزين اخلاقنا بالقران واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب النار۔ وصلى الله وسلم على